کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر رکھی ہو اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہے گھرانے میں سائے۔ یہ تحریر ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ان چھوٹے چھوٹے سمجھ نہ آنے والے واقعات پر ایک بالکل ہی الگ نظریہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے شاید ہر کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوئی ہے۔ وہ چابیاں ہوں، کوئی کتاب ہو، پکا یقین ہوتا ہے کہ یہیں تو رکھی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ چیز وہاں سے غائب، اور پھر اتنی ہی اچانک وہ اسی جگہ واپس بھی مل جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر بڑا پریشان کرنے والا معاملہ ہے نا؟ تو بس یہی جو چھوٹے چھوٹے سمجھ میں نہ آنے والے واقعات ہیں نا، یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معمول میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دیتے ہیں اور ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تحریر میں ایک بڑا دلچسپ قصہ سنایا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، دفتر میں ایک صاحب صبح صبح بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کی چائے کی پیالی جو ابھی ابھی ان کی میز پر تھی اب کہیں نہیں مل رہی۔ 2 گھنٹے تک وہ بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ پیالی وہیں رکھی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اب بھلا اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جب کوئی لاجیکل جواب نہ ملے، تو ایسے واقعات کے لیے یہ تحریر ایک ایسی وجہ بتاتی ہے جو ہماری نظر آنے والی دنیا سے بہت آگے کی بات ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ ان ساری گڑبڑیوں کے پیچھے برے جنات ہیں۔ انہیں ایسی نہ نظر آنے والی مخلوق بتایا گیا ہے جنہیں شیطان کی مدد حاصل ہے، اور انہیں آج کل کی دنیا میں انسانوں کی بہت سی مشکلات کی ایک بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تحریر میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ یہ مخلوقات اس دنیا کی تمام مصیبتوں کی جڑ ہیں۔ یعنی یہ صرف چھوٹی موٹی شرارتیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی کئی بڑی پریشانیوں کی اصل وجہ بھی یہی ہیں۔ اب یہاں سے نا کہانی ایک بہت ہی پرسنل موڑ لیتی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات اب صرف دوسروں کے قصے نہیں رہتے، بلکہ خود مصنف کے اپنے گھر میں ہونے لگتے ہیں۔ اور یہاں سے معاملات اور بھی سنجیدہ ہو گئے۔ بات اب صرف چیزوں کے غائب ہونے تک نہیں رہی تھی۔ مصنف اور ان کے بچے جب صبح سو کر اٹھتے تو ان کے ہاتھوں پر خراشوں کے نشان ہوتے جن کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ملا۔ تو شروع میں مصنف نے بالکل وہی کیا جو شاید ہم میں سے کوئی بھی کرتا، ایک بالکل قابل فہم رد عمل۔ انہوں نے خراشوں کو سوچا کہ کھیلتے ہوئے لگ گئی ہوں گی اور دروازہ بند ہونے کا سارا الزام سیدھا بچوں پر ڈال دیا کہ یہ ضرور ان کی کوئی شرارت ہے۔ مگر پھر ایک بہت ہی سیدھا سا سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا کوئی آسان جواب نہیں تھا اور جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ سوال تھا جو ان کی بیٹی نے پوچھا۔ اس نے معصومیت سے کہا، بابا اگر ہم نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا تو ہم باہر کیسے آئے؟ اور بس اسی ایک سوال نے مصنف کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ تو جب مصنف کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو پھر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اب تحریر ان اقدامات کی طرف آتی ہے جو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اٹھائے گئے۔ تحریر میں 2 خاص روحانی طریقوں کا ذکر ہے۔ پہلا تو یہ کہ گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، جو کہ نماز کے لیے پکار ہے اور اسے حفاظتی بھی مانا جاتا ہے۔ اور دوسرا حرز ابو دجانہ کی تلاوت کی جائے، جو حفاظت کے لیے ایک خاص دعا ہے۔ لیکن کیا یہاں کہانی ختم ہو گئی؟ تحریر کا جو اینڈ ہے نا، وہ ہمیں اس جدوجہد کی ایک مستقل حقیقت کے بارے میں کچھ بتاتا۔ ان سب اعمال سے سکون تو ملا، لیکن تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، مگر اب بھی کبھی کبھی بری حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور ہمیشہ روحانی طور پر چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں یہ تحریر ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو یہ چھوٹی چھوٹی سمجھ نہ آنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہر چیز کا کوئی منطقی جواب ہوتا ہے، یا پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔